ایک زمانے کی پرانی بات ہے کہ ایک جنگل کے کنارے پر ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام تھا بشیر۔ بشیر بہت محنتی مگر غریب آدمی تھا۔ روز صبح فجر کے وقت وہ اپنی کلہاڑی کندھے پر رکھتا، جنگل کی راہ لیتا اور دن بھر لکڑیاں کاٹ کر شام تک گاؤں کے بازار میں اس کو بیچ لیتا تھا۔ اس سے وہ اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سورج بہت تیز تھا، پیاس اور تھکن سے بشیر نڈھال ہو چکا تھا اور وہ ایک بڑے سے پیلو کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، سستانے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک درخت کے قریب ایک چمکتی ہوئی روشنی پر پڑی۔ روشنی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، یہاں تک کہ اس کے سامنے ایک سبز رنگ کا نورانی دیو نمودار ہوا۔ دیو کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں مہربانی، ہاتھ میں ایک عصا اور بدن سے خوشبو آ رہی تھی۔ بشیر ڈر گیا مگر دیو نے نرمی سے اسے کہا، ڈرو مت اے انسان، میں سبز دیو ہوں، اس جنگل کا نگہبان ہوں۔ میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو محنت اور دیانت سے کام کرتے ہیں۔ نعمان نے، جس کو لوگ بشیر کہہ کر پکارتے تھے، ادب سے سلام کیا اور کہا، اے دیو، میں ایک غریب لکڑہارا ہوں، میرا روزی کا ذریعہ یہی کلہاڑی ہے۔ دیو نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں مگر آج میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ بشیر نے کہا، آزمائش؟ کیسی آزمائش؟ سبز دیو نے اپنی چھڑی زمین پر ماری تو ایک گہرا کنواں نمودار ہوا۔ دیو نے کہا، تمہاری کلہاڑی اس کنویں میں گر گئی ہے، دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ بشیر حیران رہ گیا کیونکہ اس نے اپنی کلہاڑی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا، مگر جب اس نے نیچے دیکھا تو واقعی کلہاڑی کنویں کے اندر چمک رہی تھی۔ اس نے دیو کی طرف دیکھا۔ دیو نے کہا، اگر تم سچے ہو تو صبر کرو۔ اتنا کہہ کر دیو غائب ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد ایک سنہری کلہاڑی لے کر آیا جو سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ دیو نے پوچھا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ نعمان نے جواب دیا، نہیں، یہ میری نہیں، میری کلہاڑی پرانی اور زنگ آلودہ تھی۔ دیو نے مسکرا کر دوبارہ کنویں میں ہاتھ ڈالا اور چاندی کی ایک کلہاڑی نکالی۔ کہا، یہ تمہاری ہے؟ دیو نے پوچھا۔ نعمان، جس کو لوگ بشیر کہتے تھے، اس نے جواب دیا، نہیں، میری وہ بھی نہیں۔ تیسری بار دیو نے ہاتھ ڈالا اور بشیر کی اصل کلہاڑی نکال کر کہا، کیا یہ تمہاری ہے؟ بشیر خوشی سے بولا، ہاں، یہی میری ہے۔ سبز دیو مسکرایا اور بولا، تم نے سچ بولا اور سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، لہذا یہ تینوں کلہاڑیاں تمہاری ہیں۔ بشیر نے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے صرف اپنی ہی کلہاڑی چاہیے، باقی میری نہیں۔ سبز دیو نے کہا، اے نیک دل انسان، یہی تمہارا امتحان تھا، تم نے دنیا کے لالچ کو ٹھکرا دیا اور تمہارے نصیب میں برکت لکھ دی گئی ہے۔ پھر دیو نے اپنا عصا زمین پر مارا اور ایک درخت کے نیچے سے سونے کے سکے نکال آئے، اور تمہاری دیانت کا انعام ہے یہ، وہ کہہ کر چلا گیا۔ نعمان شکر کرتا رہا اور گھر لوٹ آیا۔ اس کی بیوی حیران ہوئی کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ بشیر نے وہ سارا واقعہ سچا اپنی بیوی کو بتا دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب سنا تو حیران پڑ گئے۔ ایک لالچی لکڑہارا جس کا نام پیون تھا، یہ سن کر بولا، اگر میں بھی دیو کے پاس جاؤں تو مجھے بھی سونا مل جائے گا۔ اگلے دن وہ کلہاڑی لے کر جنگل گیا اور جان بوجھ کر کنویں کے پاس جا کر اپنی کلہاڑی پھینک دی۔ پھر چیخنے لگا، ہائے میری کلہاڑی! سبز دیو ظاہر ہوا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تو اس پیون نے کہا کہ میری کلہاڑی گر گئی ہے۔ دیو سونے کی کلہاڑی نکال کر کہا، کیا یہ تمہاری ہے؟ وہ پیون فوراً بولا، ہاں، یہی میری ہے۔ دیو نے آنکھیں بند کر دی اور بولا، جھوٹ بولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر اس نے 3 بار اپنا عصا زمین پر مارا اور کہا، اب تیری اصلی کلہاڑی بھی واپس نہیں ملے گی۔ پھر وہ بولا اور حارث کے پاس چیختا ہوا آیا مگر دیو غائب ہو گیا تھا۔ ہاتھ خالی لوٹا تو لوگ کہنے لگے، یہ دیو نیک ہے مگر سچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر اس بشیر نے باقی زندگی شکر کے ساتھ گزاری۔ اس کے بچے علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے اور علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا اور عالم بن گیا۔ اس کے گھر کے اندر برکت آنے لگی۔ وہ لوگوں کو اکثر نصیحت کرتا تھا کہ سبز دیو نے مجھے یہ سکھایا کہ رزق محنت سے حاصل ہوتا ہے اور سچائی سب سے بڑی نعمت ہے اور دولت ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بشیر بوڑھا ہو گیا مگر اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ لوگ آج بھی راگ شہر کے اس جنگل کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یہاں پر بشیر نامی شخص نے ایک دیو کی رضا کو حاصل کیا اور مال حاصل کیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔